बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज अमेरिका और बरतानिया से बहुत बड़ी खबर है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुला चैलेंज कर दिया है शहबाज हुकूमत को कि ये हुकूमत अब जा रही है। इस हवाले से अमेरिका से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को टेलीफोन कॉल रिसीव हो गई है और ये जो बज़ाहिर मुज़ाकरात का ड्रामा कर रहे हैं उसी टेलीफोन कॉल की वजह से एक बयानिया बना रहे हैं, लेकिन ये इनसे बात बनेगी नहीं। और ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा इंकशाफ किया, ये जो दावा किया जा रहा था कि मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए ट्रंप इंतज़ामिया और पेंटागन से और डीप अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से इनके राब्ते हो गए हैं नून लीग के, और इन्हें कुछ यकीन दहानियाँ मिल गई हैं, इसकी भी सख्ती से तरदीद के साथ बाकायदा चैलेंज दे दिया है। आतिफ खान, आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं उनके बड़े लीडर हैं, पीटीआई के बड़े रहनुमा हैं, उनका आज एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया हमारे इरफान हाशमी। आपको पता है कि बरतानिया में बरतानिया में मुकीम यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए दिली हमदर्दी जज्बा रखते हैं, सच्चे पाकिस्तानी वाला। बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया आज उन्होंने आतिफ खान का, ऑनलाइन इंटरव्यू। और अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ जो बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सऊदीया में, मुत्तहदा अरब अमारात में, अमेरिका में, कनाडा में जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे जो हमने फ़ीडबैक लिया उसकी बुनियाद पर आज ये हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का ज़्यादा हिस्सा आतिफ खान के इस इंटरव्यू पर मुश्तमिल है जो उन्होंने इरफान हाशमी को दिया। तो ये तफसीलात बहुत हौसला अफजा भी हैं और बड़ी धमाकेदार भी हैं इसलिए आपने ये पूरी खबर सुननी है। वीडियो बहुत ज़ोरदार नाज़रीन, उन्होंने अपना जो मुकदमा है वो मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के सामने पेश किया और उन्हें उन गलत फहमियों से निजात दिलाई है बड़े तरीके के साथ, बड़ी दलील के साथ कि ये जो सरकारी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, बिकाऊ मीडिया, वो जो तासुर फैला रहा है कि जी साड़ी गल हो गई है शहजादा खालिद बिन सलमान के ज़रिए, मोहम्मद बिन जायद के ज़रिए या फिर खुफिया तौर पर मोदी के ज़रिए। तो उन्होंने जो सारा पोस्टमार्टम कर दिया है कि इनकी बात ये उनके लिए अब एक बदबूदार मुर्दा घोड़े से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, यहाँ तक कह दिया आतिफ खान ने। आज बहुत ज़ोरदार इंटरव्यू है नाज़रीन, लेकिन उससे पहले आपको कुछ हम अहम गुफ्तगू सुनवाना चाहते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की है हमारे साथ। उनका कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने खुद हमेशा अमेरिका की मदद से पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन साथ ही अपनी कठपुतली दीनी जमातों को पैसे देकर इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे भी करवाते रहे और ये नारे लगवाते रहे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इमरान खान पाकिस्तान का पहला सियासतदान है कि वो न सिर्फ खुद बल्कि इसके तमाम चाहने वाले अमेरिका के मस्बत किरदार का एलानिया खैर मकदम कर रहे हैं और जो वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की वापसी के लिए किरदार अदा कर रहा है अमेरिका। इस हवाले से इमरान खान भी और हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत है और पूरे पाकिस्तान के अवाम हैं, वो एलानिया तौर पर इस किरदार को सराह रहे हैं। और यही बयानिया जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई कहते हैं कि जो ट्रंप इंतज़ामिया के नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर कह दिया था कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवाने वाले और अमरीकी परचम जलाने वालों ने कभी अपने इन फाशिस्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए, हालांकि वो मुल्क में फाशिस्ट हुकूमत चला रहे होते थे और मुल्क को लूट लूट कर पैसा बैरून मुल्क के बैंकों में जमा करवा रहे होते थे। और नारे तो उन्हें उनके ख़िलाफ़ लगाने चाहिए। अब हमें समझ आ गई है कि ये नारे ये हुक्मरान ख़ुद ही हमारे ख़िलाफ़ लगवाते हैं, इसलिए अब हमने अपनी पॉलिसी बदल ली है। अब हम इन
ब्लैक मेलर्स हुक्मरानों, जो फाशिस्ट हुक्मरान हैं और जो लुटेरे हुक्मरान हैं, अब हम इनके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हम हर मुल्क के अवाम के साथ दोस्ती करेंगे। जिस तरफ अवाम की अक्सरियत होगी, ट्रम्प इंतज़ामिया उसी के साथ खड़ी होगी उस मुल्क में। तो ये बरमला कह चुके हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। और इससे भी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं आज की इस वीडियो में नाज़रीन, कि ट्रंप एक बिल्कुल नई पॉलिसी के साथ हुकूमत करने आ रहा है, ऐसा कहना है आतिफ खान का। आज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका की दोस्ती अब किसी नाम नहाद फाशिस्ट जमहूरी हुक्मरान के साथ या फ़ौजी हुक्मरान के साथ नहीं होगी, बल्कि अपने दोस्त ममालिक के अवाम के साथ होगी और उनकी हकीकी लीडरशिप के साथ होगी। और पाकिस्तान में ये हकीकी लीडरशिप इमरान खान है और ये 8 फरवरी का फ़ैसला है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम ने और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने जिस तरह डट कर ट्रंप को सपोर्ट किया है और जिस तरह उससे नेक नीयती के साथ इस वक्त उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं और एलानिया इसका इजहार भी कर रहे हैं, तो अमेरिका ने अपनी तारीख़ में पहली बार पाकिस्तानी अवाम में अपने लिए पैदा होने वाली खैर सगाली को दिल से महसूस किया है। इसलिए वो इसे ज़ाया नहीं करेगा और खुलकर और डट कर इमरान खान का साथ देगा। और ट्रंप के बस अब इक़्तिदार संभालने की देर है। इस्लामाबाद में सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। नून लीग ने जो गेम डाली थी कुछ दिन पहले, उनका झूठ चंद रोज़ तो चल गया, क्योंकि अभी ट्रंप ने और इसकी टीम ने हुकूमत नहीं संभाली। आप 20 जनवरी आने दें, इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक एक दिन किसी क़यामत से कम नहीं होगा। दुनिया का नाज़रीन कोई करप्ट हुक्मरान अमेरिका को और बरतानिया को चैलेंज नहीं कर सकता, ये कहना है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों का। वो ये कहते हैं कि वो लोग, वो हुक्मरान जिनके बिजनेसेस अपने मुल्क से बाहर हैं, जिनकी जायदादें अपने मुल्क से बाहर हैं, जिनकी दौलत अपने मुल्क से बाहर है और ज़्यादातर की दौलत बरतानिया, अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ता समेत मगरबी ममालिक में है, तो ये लोग अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकते। ये बड़ी नुक्ते की बात की है उन्होंने कहा नवाज शरीफ तो अपने अरूज के ज़माने में भी अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के साथ फ़ोन पर डट कर बात नहीं कर सका था। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्सर ये कहा करती थी और उनके ये बयानात मुख्तलिफ़ अखबारात में भी शाया होते रहे कि जनाब कौम को नवाज शरीफ और क्लिंटन की गुफ्तगू सुनवाई जाए। जो टेलीफोन कॉल्स उन्होंने अमेरिका के साथ जब एटमी धमाके हुए थे तो जो गुफ्तगू की थी वो कौम को सुनवाई जाए। तो उस वक़्त जो लीडर अपने अरूज के दिनों में बात नहीं कर सका, अब जबकि अमेरिका से फ़ोन कॉल आएगी नाज़रीन, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टांगें कांपने लगेंगी, क्योंकि इस वक्त तो उन्हें पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट भी हासिल नहीं है। और आजकल जो उनके असासे मुल्क से बाहर हैं, आज से 30 साल पहले इतने असासे मुल्क से बाहर नहीं थे। तो अब ये बड़ा नाजुक मकाम है इनके लिए कि ये उनको इनकार कर सकें। और अब सिर्फ एक ही बात कही जाएगी कि जनाब माफ़ी तलाफ़ी के लिए कोई रास्ता निकालें, जान की अमान की हमें गारंटी दें, हमारे असासों की हमें गारंटी दें, हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों के कारोबारों की गारंटी दें, तो हम जनाब उसी वक्त आपके हुक्म की तामील करेंगे और नए आम इंतखाबात की तरफ ले जाएंगे मुल्क को। ये कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, और ये बिल्कुल गलत भी वो नहीं कह रहे नाज़रीन। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ 1.5 हफ्ता और इंतज़ार करें, फिर देखिए कि होता क्या है। नाज़रीन, आज आतिफ खान ने बड़ी दलील के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि इसके अमेरिकी डीप स्टेट के साथ ताल्लुकात हैं या पेंटागन से राब्ते हैं तो वो ट्रंप से टकरा जाएगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ट्रंप को ये नहीं जानते, वो अमेरिका का इमरान खान है और इमरान खान से भी 4 हाथ आगे है। और जिस चीज़ को नाज़रीन वो दुरुस्त समझता है, इसके लिए फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खातिर में नहीं लाता। और अमेरिका में कोई पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, और अमेरिका में जो ट्रंप की पार्टी है उसको कोई सिर्फ मांगे तांगे की अक्सरियत नहीं मिली हुई। अमेरिका में सदारती निज़ाम है और बड़ा मजबूत सदर होता है और फिर कांग्रेस में भी उसकी अक्सरियत है। तो इस वक्त ट्रंप को हिलाना या उसके अहकामात का इनकार करना, 100% इनकार करना, ख़ुद अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन के लिए भी मुमकिन नहीं है। ये हम आज आपको बता दें।
اس لیے یہ بات ناممکن ہے کہ پینٹاگون یا ڈیپ اسٹیٹ شہباز شریف کے لیے اپنے منتخب صدر سے متھا لگا لے گی۔ یہ جناب پلس آئی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اور صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نون لیگ ہے اور شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، یہ یتیم ہونے والے ہیں، اور 22 جنوری کے بعد تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ ناظرین، نہ صرف صدر ٹرمپ بلکہ ان کا جو وزیر خارجہ اور دیگر ٹیم ممبران ہیں وہ بھی اپنے اتحادی ممالک میں حقیقی جمہوری حکومتیں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ لفظ حقیقی پہ زور ہے ناظرین، کیونکہ 8 فروری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کی پوری تفصیلات سے ٹرمپ انتظامیہ جو نئی ٹیم ہے وہ آگاہ ہے، اور جو نیا وزیر خارجہ ہے وہ بھی آگاہ ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں نیا امریکی سفیر آئے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد، تو آپ کو نظر آ جائے گا اسی ایک فیصلے سے کہ پاکستان میں اب کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو امریکی سفیر ہوتا ہے وہ عملاً وائسرائے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری جو ٹرمپ ٹیم ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے خار کھاتی ہے بلکہ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو خار ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پاکستان میں جو آمریتوں اور فاشسٹ حکمران ہیں پوری دنیا میں، ان سے یہ لوگ خار کھا رہے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ کا جیسے ہم نے پہلے آپ کو بیان بتایا شروع میں، جو نئے آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایسے حکمرانوں کو قطعی برداشت نہیں کریں گے، اور ڈائریکٹ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور جو حقیقی جمہوری لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم ڈیل کیا کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک اتنی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ 70 سال میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی، اور اب صرف پاکستان میں عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئے گی، پورا سسٹم تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی آنے والی ہے، اور سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بدل جائے گی، پورے ملک میں جو انداز حکومت ہے، جو طاقت کے مراکز ہیں وہ بھی بدلنے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ اب ڈیل نہیں کر رہا، مذاکرات کو عمران خان اب انجوائے کر رہا ہے، کہتا ہے لکھ کے دے دیں انہیں کہ جناب یہ 2 ہمارے مطالبات ہیں، ایک چٹ پہ بھی لکھے جا سکتے ہیں، چھوٹی سی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر، کہ جناب 26 نومبر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پی ٹی آئی کے تمام سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے۔ 2 جملے ہیں، اس میں لکھ کر دینے کی کیا بات ہے، چلو انہوں نے کہا لکھ کے دے دو، اب لکھ کے دے دو والا مطالبہ بھی تسلیم ہو گیا ہے، اب وہ کیا بہانہ بنائیں گے، اب اگلے چند روز میں دیکھ لیجئے گا، لیکن اب 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے، انہیں کھیلنے دیں، اس سے زیادہ ان کے پاس وقت بچا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، جو پاکستان کے اصل مستقبل میں ان لوگوں کا اب کردار ہوگا جو سچے محب وطن ہوں گے، وہ سرمایہ داروں میں ہوں گے، وہ صنعت کاروں میں ہوں گے، وہ تاجروں میں ہوں گے، وکلاء میں، ججوں میں، جرنیلوں میں، میڈیا میں، جہاں بھی پاکستان سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اب ان کا دور آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ان کا دور یہ کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ ملک میں حقیقی جمہوری حکومت ہوگی، اور اس پہ جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوگا وہ عمران خان جیسا بندہ بیٹھا ہوگا، جو ملک سے محبت کرتا ہے، عوام سے پیار کرتا ہے، اور پورے عالم اسلام کا درد رکھتا ہے، بلکہ عالم انسانیت کا درد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جو ہمارے عرب حکمران ہیں وہ اس کے مداح ہیں، تو ایک طرف جو امریکہ اور روس اور چین کے سربراہان ہیں جو بائیڈن کو صرف چھوڑ کر، وہ بھی اس کے مداح ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا زبردست ایک مدبر قسم کا حکمران ہے، اس لیے وہ ملک کو بہت آگے لے کر جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، یہ جو نون لیگ والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، یہ اپنی جنگ ہار چکے ہیں، اور ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور چونکہ ان کے اقتدار کا اب آخری 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے، اس لیے بجھنے سے پہلے یہ اب آخر میں زیادہ کچھ پھڑپھڑا رہا ہے۔ شہباز شریف کو، ناظرین، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کو ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ وہ جتنی بھی لابنگ فرمیں ہائر کرنا چاہتے ہیں
وہ ہائر کر لیں۔ عاطف خان نے بھی آج بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جناب آپ جتنی بھی لابنگ فرمیں ہائر کر سکتے ہیں ہائر کر لیں، $1 ملین سے کرنی ہے تو کر لیں، بے شک 10 ملین ڈالر سے کر لیں۔ وہ جو اوورسیز پاکستانی امریکنز ہیں، وہ جو اصل لابی ہے، جو ایک مفت کی لابی ہے اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس سے آپ کام نہیں لینا چاہتے۔ عاطف خان نے کہا ہے آپ اس سے کام لیں۔ اس وقت جو ٹرمپ حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو پاکستانی امریکن ہیں، ان کا اتنا اچھا تعلق ہے کہ اگر ریاست پاکستان، اگر حکومت پاکستان آن لائن ان کے ساتھ الائن ہو جائے، ان کے ساتھ ہم آہنگی کا اختیار کرے، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اتنا قریب ہے ٹرمپ کے ساتھ اور ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ، تو پاکستان جنوبی کوریا کی طرح بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ آج ہم آپ کو پیش گوئی کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ معاملہ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلیں اور عمران خان برسر اقتدار آ جائے۔ جس طرح کا جوش و جذبہ اور جس طرح کا ماحول ہمارے اوورسیز پاکستانی امریکنز نے بنا دیا ہے، اور ٹرمپ ٹیم کے ساتھ جتنی ذہنی ہم آہنگی ہے، پاکستان کو انشاءاللہ العزیز چند برسوں کے اندر ہی اس دلدل سے، اس معاشی بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اتنی انویسٹمنٹ کریں گے اس ملک میں آ کر، مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہیں یقین ہو کہ ایک ایسی حکومت ہے جو قانون اور آئین پر چل رہی ہے، کسی کی ذاتی سوچ یا ذاتی اناد کی بیس پر فیصلے نہیں کرتی، اور ہر لوٹنے والے کو جو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ہر قبضہ گروپ کو، ہر گینگ وار کو جو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اب یہ ختم ہو جائے گی۔ تو جو ہی یہ ماحول پیدا ہوگا اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، جو عمران خان کی پالیسی ہے، ایران کے ساتھ بھی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین، افغانستان، تمام جو دوست ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات جب ہوں گے، اور یہ سارے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا جنگ سے ہٹ کر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کتنی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہی ناظرین آخری پیغام ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور یہ جو ان کا آخری وقت ہے، الٹی گنتی ان کی شروع ہے، یہی چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی ٹیم کو ان کے داماد کے ذریعے، شہزادہ خالد بن سلمان کے ذریعے، MBS کے ذریعے یا MBZ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے انہوں نے اپروچ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، اور یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اپنی جو سمجھ لے کہ ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے، لیکن یہ کشتی اب ڈوبنے ہی والی ہے۔ عاطف خان ناظرین نے ایک اور بہت بڑی خبر دی ہے کہ ٹرمپ آفس سے پاکستان میں انتہائی اعلیٰ لیول پر پچھلے دنوں فون کال بھی آ چکی ہے، اور یہ فون کال جو گئی ہے امریکہ سے پاکستان میں آئی ہے، یہ بڑی کنفرم اطلاع انہوں نے کہا میں دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پوری ٹرمپ ٹیم اور ٹرمپ کے آفس سے اوورسیز پاکستانیوں کی الیکشن سے صرف 3 دن پہلے ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر میٹنگ ہوئی، اور جب ٹرمپ حلف اٹھانے جا رہا ہے 20 جنوری کو، اس کے ایک دن بعد 22 جنوری کو جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ پھر ایک کانگریس کی ایک اور سمجھ لے کہ بریفنگ کر رہے ہیں ارکان کانگریس کی، جس میں 22 ارکان کانگریس شریک ہوں گے، جو دونوں سیاسی جماعتوں سے یعنی ریپبلکن سے بھی اور ڈیموکریٹ سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، اور وہاں بھی پوری بریفنگ دی جائے گی۔ 9 مئی پر بریفنگ دی جائے گی، 8 فروری پر بریفنگ دی جائے گی، 26 نومبر پر بریفنگ دی جائے گی، عمران خان اور دیگر اسیران پر ہر حوالے سے، اور رجیم چینج پر بھی بریفنگ دی جائے گی، اور یہ ساری بریفنگ پھر دفتر خارجہ کو بھیجی جائے گی، پینٹاگون کو بھیجی جائے گی، اور وائٹ ہاؤس کو بھی بھیجی جائے گی، اور ٹرمپ کو بھی بھیجی جائے گی۔ تو اتنے جوش و جذبے سے، یعنی کہاں ہم ملینز آف ڈالر خرچ کر کے ایک چھوٹی سی فرم ہائر کرتے تھے، اور آج پورے لاکھوں اوورسیز پاکستانی مفت میں پاکستان کے لیے لابنگ فرم بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت ہے پاکستان پر اور عمران خان پر۔ اس بات کو اگر ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے تو پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ یقین کریے ہم نے جنوبی کوریا والی مثال ایسے ہی نہیں دی، جنوبی کوریا کی طرح، جنوبی کوریا کے انداز میں 5-10 سالوں میں پاکستان انشاءاللہ العزیز دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں داخل ہونے کے راستے پر چل پڑے گا۔
یہ منظر ہے اس وقت کہ جس طرح سے پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی نے خیر سگالی پیدا کر دی ہے امریکی حکومت میں ہمارے ملک کے حوالے سے، تو خدا را ہوش کے ناخن نے عاطف خان نے بھی آج بڑی درد مندی سے اسٹیبلشمنٹ کو توجہ دلائی ہے بار بار کہ خدا را آپ وقت کے اور حالات کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس بہت بڑی اپرچونٹی سے جو پیدا ہو چکی ہے فائدہ اٹھائیں۔ ہم ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کی توجہ دلا رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں صرف کوئی ایک دو جرنیل نہیں ہیں، کئی ادارے ہیں، ہمارے بڑے بڑے صنعت کار سرمایہ دار ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور ہر مشکل میں انہوں نے حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ہے۔ ہمارا میڈیا ہے، سب مل کر ملک کا سوچیں اور عاطف خان کی اس اپیل پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ملک ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ناظرین، انہوں نے بہت کہا ہے عاطف خان نے کہ جو معاملات ہیں اب بالکل آخری مراحل میں ہیں اور صرف ڈیڑھ ہفتہ رہ گیا ہے اور پاکستان پر جو غیر جمہوری حکمران مسلط ہیں اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، صرف اوپر سے تبدیلی آنے کی دیر ہے۔ ناظرین، محمد بن سلمان اور محمد بن زائد نون لیگ کو ایک لائبلٹی سمجھتے ہیں، یہ کہنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اور عاطف خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اپنے کندھے پر انہیں کبھی سوار نہیں کریں گے شریف خاندان کو۔ دنیا جس تیزی سے ناظرین تبدیل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے محمد بن سلمان سب سے زیادہ توجہ اپنی امیج بلڈنگ پر دے رہے ہیں اور عوام کا ہیرو بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں۔ وہ نون لیگ کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک پاپولر لیڈر کی مخالفت کا رسک کیوں لیں گے، ایسا کہنا ہے عاطف خان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں لیڈر ہیں امارات کے اور سعودی عرب کے، بڑے جہاں دیدہ ہیں، ان کا پاکستانی عوام کی نبض پر ہاتھ ہے، انہیں پتہ ہے کہ پاکستانی پلس کیا ہے۔ 25 کروڑ پاکستانی عوام اور لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن کون ہے، اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شہباز شریف اور مریم نواز جیسے کے لیے اور مریم نواز کے لیے یا شہباز شریف کے لیے ٹرمپ سے یہ کہیں یا ان کے لیے امریکہ میں لابنگ کریں۔ اس لیے جو سعودی عرب سے ان کے لیے نون لیگ کے لیے لابنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ بالکل ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ ناظرین، اینکر کے بار بار سوال پر عاطف خان بالکل پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ MBS اور MBZ کے لیے شہباز شریف ایک مردہ گھوڑا ہے، وہ اس بدبودار مردہ گھوڑے کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود کو بدبودار کیوں کریں گے۔ ان الفاظ سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹمپریچر غم و غصے کا اور ٹمپریچر عمران خان سے وفاداری کا کس حد تک پہنچا ہوا ہے۔ عاطف خان نے کہا کہ یہ وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں یا اپنی ذات کے لیے۔ اگر وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں تو جس طرح اس وقت نیا امریکی صدر اور نئی امریکی حکومت عمران خان اور PTI کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ عوام کی حقیقی مینڈیٹ والی حکومت کو آنے دیں تو وہ حکومت اس ملک کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔